کرنا ہے۔ یونیورسٹی وہ جگہ ہے جو ملازمت کے مواقع پیدا کرے، یونیورسٹی وہ جگہ ہے جو سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرے، یونیورسٹی وہ جگہ ہے جو گورنمنٹ سے پیسے مانگنے کی بجائے گورنمنٹ کو پیسے کما کے دے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کی اکانومی کو 16 بلین پاؤنڈ پر ایئر کما کے دیتی ہے۔ جب اس نے بلڈنگ کی تعمیر شروع کی تو اپنی فیکلٹی کو بلایا کہ ہم نے یہ بلڈنگز نہیں بنانی، ہم نے بلڈنگز میں ایسا کام کرنا ہے جس کو پوری دنیا، جس کی وجہ سے ہماری موجودگی کو نوٹس کرے۔ دیٹ از دا آبجیکٹو آف اے یونیورسٹی۔ تھا کہ یونیورسٹیز کے ہونے کا ایک جواز ہے۔ یونیورسٹی ڈگریاں بانٹنے کے لیے نہیں بنی ہوتی، یونیورسٹی اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی، اپنے شہر کی، اپنے محلے کی، اپنے ملک کی یا ایون دنیا بھر کی قسمت بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہاں پہ ایکسپرٹ، ہر سبجیکٹ کے ایکسپرٹ۔ دنیا بھر میں یونیورسٹیز میں ایکسپرٹس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، کسی بھی سبجیکٹ کی ہوں تو سب سے بہتر لوگ ہیں وہ یونیورسٹی میں لائے جاتے ہیں۔ لیکن ایکسپرٹ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پہ ان کو فیسلٹیز چاہیے، لیبارٹریز چاہیے، کلاس روم چاہیے، انفراسٹرکچر چاہیے، آڈیٹوریم چاہیے، بہت ساری ایسی انفراسٹرکچر ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایک انتہائی افیکٹو گورننس سسٹم۔ میں کے اسٹوڈنٹ پڑھے گا، پھر اس کے لیے جاب کا بندوبست کرنا ہے۔ یونیورسٹی وہ جگہ ہے جو ملازمت کے مواقع پیدا کرے، یونیورسٹی وہ جگہ ہے جو سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرے، یونیورسٹی وہ جگہ ہے جو گورنمنٹ سے پیسے مانگنے کی بجائے گورنمنٹ کو پیسے کما کے دے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کی اکانومی کو 16 بلین پاؤنڈ پر ایئر کما کے دیتی ہے، 16 بلین پاؤنڈ۔ اور برطانوی گورنمنٹ کہتی ہے جب ہم 1 پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کرتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی پہ، بدلے میں وہ برطانیہ کی اکانومی میں 10.30 پاؤنڈ کا اضافہ کرتے ہیں۔ ایگزامپل آسٹرازینیکا کی ایگزامپل، ویکسین کرونا میں جب آیا، ویکسین نہیں تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی نے آسٹرازینیکا کے ساتھ مل کے ویکسین بنایا، 3 بلین ڈوز دنیا کو بیچے، اور ہر ڈوز میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا شیئر ہے۔ اور وہ لوگ اس طرح کے کام ایک ہفتے میں کئی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ان کے گریجویٹس نے بنائی۔ ہمارے ہاں جو چیز جو کمی ہے، جو میں نے فیصلہ میں لکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ اس کو پڑھیے گا، بہت ساری انسپریشن ہے۔ دس از ناٹ فار انفارمیشن، دس از ناٹ فار دا گائیڈ لائن۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں سے بی ایس کرنے کے بعد ایم فل پی ایچ ڈی کہاں سے کریں۔ آپ کے لیے انسپریشن کیا ہے؟ آپ کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی رول ماڈل موجود ہے، اسٹوڈنٹ کی شکل میں، ٹیچر کی شکل میں، ایڈمنسٹریشن کی شکل میں، یا وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ادارے بنائے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی بنایا تھا لیلینڈ اسٹینفورڈ نے، جو کیلیفورنیا کا گورنر رہ چکا تھا۔ ان کا اکلوتا 15 سالہ بیٹا جس کی ڈیتھ ہو گئی ٹائیفائڈ سے، اس کی یاد میں انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی بنا لی۔ تو جنہوں نے ادارے بنائے وہ بھی، جنہوں نے ادارے چلائے وہ بھی، جنہوں نے اداروں کو بہترین، ایم آئی ٹی کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ایم آئی ٹی جب 1861 میں بنی، پہلے 30 سال تک اس نے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی، لیکن جب ان کو رچرڈ میکلارن جیسا وائس چانسلر ملا، اس بندے نے اس یونیورسٹی کا حلیہ بدلا، شکل بدلی اس کی۔ اس نے پہلے بلڈنگ بنانے کے لیے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے۔ جب پتہ چلا کہ ان کا کاز یہ ہے، ان کو خود لوگوں نے بلایا۔ کوڈک کمپنی، ہم نے سنا بچپن میں جو فلم یوز کرتے تھے، کوڈک کے مالک جارج ایسٹ مین نے ایم آئی ٹی کے وائس چانسلر کو بلایا کہ تمہیں بلڈنگز بنانے کے لیے کتنے پیسے چاہیے۔ جتنا اماؤنٹ اس نے لکھا، اس نے چیک نکال کے دے دیا کہ یہ پیسے لے لو، لیکن میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے۔ جب اس نے بلڈنگ کی تعمیر شروع کی تو اپنی فیکلٹی کو بلایا کہ ہم نے یہ بلڈنگز نہیں بنانی، ہم نے بلڈنگز میں ایسا کام کرنا ہے جس کو پوری دنیا، جس کی وجہ سے ہماری موجودگی کو نوٹس کرے۔ دیٹ از دا آبجیکٹو آف اے یونیورسٹی، کہ یونیورسٹی میں ایک ایسا کام ہو جو کہ پوری دنیا نوٹس کرے۔ آج ہم سارے جتنے گیجٹس میں ہیں یا جتنی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، ان تمام ٹیکنالوجیز کا نقطہ آغاز کوئی نہ کوئی یونیورسٹی ہے۔ اس لیے یہ ٹیگ لائن جو اوپر ہے کہ وہ 10 غیر معمولی یونیورسٹیاں جنہوں نے دنیا کو بدلا۔ کسی نے گوگل بنایا، کسی نے ڈراپ باکس بنایا، کسی نے انٹل بنایا، کسی نے انٹرنیٹ بنایا۔ آپ ان راہداریوں میں جائیں، نیوٹن سے آپ کی ملاقات ہوگی کیمبرج یونیورسٹی میں، چارلس ڈارون سے آپ کی ملاقات ہوگی کیمبرج یونیورسٹی میں، علامہ اقبال کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے نظیر بھٹو ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دنیا کے مختلف لوگ، سربراہان مملکت، سائنٹسٹ اور ٹاپ کلاس ایلومنائی، جنہوں نے ایسی کمپنیز بنائی کہ دنیا کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ یونیورسٹی کا کام ہے روزگار کے مواقع پیدا کرنا، بزنس کی اپرچونٹیز پیدا کرنا۔
ہم اور بزنس کی اپرچونٹیز وہ کامیاب ایلومنائی پیدا کر سکتی ہے جو بدلتے وقت کے ساتھ، بدلتے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بدلے، اپنے آپ کو سمجھے اور اپنی طاقت کو پہچانے، اپنی اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی. تو جس طرح کا آپ کا فیلڈ ہے، آپ انجینئرنگ میں ہیں، آپ فزکس میں ہیں، آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی بزنس کریں، روزگار کے مواقع پیدا کریں اور پھر دنیا کو بدلنے میں حصہ دار بنیں. اس ضرب جنون عشق سے اٹھتا ہوا شعور، ضرب جنون عشق سے اٹھتا ہوا شعور تاریکیوں میں نور کی برسات کر گیا. یہ وہ وجہ ہے، ہمارے ارد گرد ابھی بھی تاریکی ہے، ابھی بھی آپ کو بہت سارے چیلنجز ہیں، ابھی بھی مشکلات ہیں، ابھی بھی جہالت ہے. لیکن میں نے یہ کتاب نام کی اس توانا آواز کے نام، اس طاقتور آواز کے نام، اس روشنی کے نام، اس شعور کے نام جو ان جہالت کے ساتھ نبرد آزما ہے، اس اندھیرے کو مٹانے کی کوشش میں ہے، وہ ضرب جنون جو بہت سارے لوگوں کا یہاں پہ ذکر ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت درست فرمایا کہ کتاب کی ایک اور زندگی، لیکن اس کے اندر بہت ساری لوگوں کی زندگی کی مثالیں ہیں، اور وہ زندگیاں ہماری کسی نہ کسی شکل میں ہمارے لیے انسپریشن بن سکتی ہیں. جیسے وہ امتیاز غور صاحب برطانیہ میں پاکستانی شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اس میں شامل ہے میری کچھ زندگی کی داستاں، میری ساری شاعری کو شاعری نہ سمجھیے. تو اس میں بہت سارے لوگوں کی زندگی کی داستانیں ہیں، بہت سارے لوگوں کی کامیابیوں کی داستانیں ہیں، مشکلات کی داستانیں ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ ہمارے لیے جو آپ نے فرمایا کہ ہم کیوں ایسا نہیں کر سکتے، وہ بھی بتائی گئی ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کیا کچھ چاہیے. میری خواہش ہوگی، میری کوشش ہوگی، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں، اور ہم سب چونکہ ہم ایک استاد ہونے کے ناطے ہماری بڑی ذمہ داری ہے، ہم نے مسلسل پڑھتے رہنا ہے، ہم نے مسلسل لکھتے رہنا ہے، ہم نے مسلسل شعور کی آواز میں چاہے بہت گھٹی سی آواز ہو، چاہے بہت تھوڑی سی روشنی ہو، لیکن اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالنا چاہیے.